السلام علیکم۔ آج ایک اور بہت پیاری ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب حدیثوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ اور ان کے ذریعے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلوں میں سے ایک محل پر چڑھے۔ جو مدینہ کے بڑے بڑے محل تھے ان سے ایک محل پر چڑھے، اور پھر فرمایا کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو۔ انہوں نے یعنی کہ وہ جو نیچے جتنے لوگ یا ساتھ جو اوپر چڑھے ان سے فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم وہ بھی دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فتنوں کو دیکھتا ہوں، کہ میں فتنوں کو دیکھتا ہوں، کہ میں بہت سارے جو فتنے ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بارش کی قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، کہ وہ اتنی تیزی سے ان فتنوں نے تم لوگوں کو یعنی کہ گھیر لیا ہے کہ وہ اگر تم گھر کے اندر ہو تو وہ جس طرح بارش کے قطرے جب اوپر سے برستے ہیں تو مسلسل برسنے سے کتنی یعنی ہوتی ہے کہ انسان بھیگ جاتا ہے اور آخر کار وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ تمہارے گھروں یعنی گھروں کے اندر تک وہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ والی جو صدی گزری ہے 1920 سے لے کے 2020 تک، یہ والی صدی، اس صدی کے بارے میں بہت سارے علماء کرام بڑے بڑے مفکرین جو کہتے ہیں کہ یہ دور فتن تھا۔ اس میں بہت سارے فتنے اس دنیا میں جو ہے نا وارد ہوئے، بہت سارے فتنے ڈالے گئے۔ قرآن پاک کے بہت سارے ایسے لوگ اٹھے جو انہوں نے کہا کہ نبوت کا دعویٰ کیا، بہت بڑے بڑے فتنے آئے نعوذ باللہ۔ تو ایسے فتنے آئے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ یہاں پہ گستاخی رسول اتنے زیادہ ہے، اس 100 سال کی ہسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ پھر اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ آئے، ایسے بڑے دانشور لوگ بھی آئے جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے تھے لیکن ان کو دین اسلام سے وہ فارغ تھے، اور ایسے بھی یہاں پہ ہتھ کنڈے اپنائے گئے کہ اسلام مسلمانوں کی شکل میں لوگوں کو تیار کیا گیا کہ اس اسلام کو بدنام کیا ہے تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ جو اس وقت بھی اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ تھے وہ محفوظ رہے۔ شیطان نے کہا تھا نا کہ یا اللہ مجھے موقع دے تو میں ان کو اس طبع کہوں گا کہ یہ تمہیں یاد بھی رکھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس کے دل میں میرے لیے ذرا برابر محبت ہوگی تو وہ کبھی بھی مجھے نہیں بھولے گا۔ تو آپ کے دل میں بہت سارے ایسے ادھر ہیں، کچھ لوگ اس فتنوں کے ساتھ ہی ہو گئے، غرق ہو گئے، اس میں ڈوب گئے، اس میں بہہ گئے فتنوں کے اس سیلاب میں۔ تو یہ فتنے اتنے زیادہ تھے کہ چھوٹے چھوٹے آگے آج کل کے فتنوں کا یہ بھی آگے مزید دور جو آ رہا ہے وہ آگے جنگوں کا دور ہے۔ یہ 100 سال جو گزرا ہے، یہ 100 سال انتہائی تیزی سے گزرا ہے، اور یہ جو ہے جتنا بھی تھا یہ سارا جو ہے نا فتنوں کا دور تھا۔ تو اس میں اس طرح یہ فتنے آئیں کہ آپ دیکھیں کہ گھروں میں ہمارے یہ انٹرنیٹ آنے کی وجہ سے کتنے زیادہ ہو گئے، کتنے مسائل، کتنے فسادات، ماں باپ ایک دوسرے کے نہیں رہے، یعنی کہ آپ کے ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، بیٹے ماں باپ کے ساتھ نہیں، ماں باپ بیٹوں کے ساتھ نہیں، بیٹیوں کے ساتھ نہیں۔ یہ اتنے زیادہ بڑے بڑے فتنے تھے کہ جو ہماری روزمرہ روٹین میں اس طرح اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ گھر سے باہر میں یہ بازاروں میں دیکھیں یہ کس طرح کی عریانی، فحاشی، یہ کتنی تیزی سے سب فتنے، یہ سب فتنے جس میں عورت کا یہ آزادی، ماج عورتوں کی آزادی کے حقوق جتنا، تو اسلام نے جتنے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا شاید ہی کسی نے کیا، لیکن اس کے باوجود عورتیں پتہ نہیں کون سی آزادی چاہتی تھی کہ انہوں نے یہ ایک آزادی ماج کیا۔ یہ ایک بیسیکلی فتنہ تھا جو یورپ کی طرف سے نکلا تھا، یہ ہمارے ادھر بھیجا گیا کہ اسلام کو خراب کرنے کے لیے، اسلام کا، لیکن اسلام کا نام خراب ہے۔ لیکن جو لوگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اس پہ عمل کر کے چلتے ہیں وہ الحمدللہ ان سارے فتنوں سے محفوظ رہیں اور رہیں گے، اور قیامت تک محفوظ رہیں گے اگر وہ اس طرح چلتے رہے۔ تو اعتدال شخصیت میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ان فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غور سے سنیں اور اس میں جو بتایا گیا اس کو سچ مان کے اس پہ عمل کریں، اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں کہ وہ ہم ان سب آزمائشوں اور تکلیفوں اور ٹینشنوں سے بچ سکیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہمارے لیے جو ان کی زندگی ہے اس کو ہمارے لیے مشرہ بنایا ہے. وہ بیسیکلی ہمیں انہوں نے ایگزامپل دینے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے. تو وہ انہوں نے ایگزامپل دی ہمیں کہ وہ اس طرح تم رہو گے تو محفوظ رہو گے. تو یہ بہت ہی جو ہے نا، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کیجیے گا، کیونکہ میں اسی طرح کی حدیث لاتا رہتا ہوں جو آپ کے زندگی کے لیے مشرہ آتی ہیں اور آپ کے لیے زندگی کے لیے رہنمائی کا سبب بنتی ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.